حضرت موسی علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا باری تعالی، انسان آپ کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت مانگے تو کیا مانگے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحت۔ صحت اللہ تعالیٰ کا حقیقتا بہت بڑا تحفہ ہے، اور قدرت نے جتنی محبت اور منصوبہ بندی انسان کو صحت مند رکھنے کے لیے کی، اتنی شاید پوری کائنات بنانے کے لیے نہیں کی۔ ہمارے جسم کے اندر ایسے نظام موجود ہیں کہ ہم جب ان پر غور کرتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص 4,500 بیماریاں ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور یہ بیماریاں ہر وقت سرگرم عمل رہتی ہیں، مگر ہماری قوت مدافعت، ہمارے جسم کے نظام ان کی ہلاکت آفرینیوں کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں۔ مثلا ہمارا منہ روزانہ ایسے جراثیم پیدا کرتا ہے جو ہمارے دل کو کمزور کر دیتے ہیں، مگر ہم جب تیز چلتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں یا واک کرتے ہیں تو ہمارا منہ کھل جاتا ہے اور ہم تیز سانس لیتے ہیں، اور یوں ہمارا دل ان جراثیموں سے بچ جاتا ہے۔ مثلا دنیا کا پہلا بائی پاس مئی 1960 میں ہوا، مگر قدرت نے اس بائی پاس میں استعمال ہونے والی نالی لاکھوں کروڑوں سال قبل ہماری پنڈلی میں رکھ دی۔ یہ نالی نہ ہوتی تو شاید دل کا بائی پاس آپریشن ممکن نہ ہوتا۔ مثلا گردوں کی ٹرانسپلانٹیشن 17 جون 1950 میں ہوئی، مگر قدرت نے کروڑوں سال قبل ہمارے 2 گردوں کے درمیان ایسی جگہ رکھ دی جہاں تیسرا گردہ فٹ ہو جاتا ہے۔ ہماری پسلیوں میں چند انتہائی چھوٹی ہڈیاں ہیں۔ یہ ہڈیاں ہمیشہ فالتو سمجھی جاتی تھی، مگر آج پتہ چلا دنیا میں چند ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے نرخرے جڑے ہوتے ہیں، اور یہ بچے اس عارضے کی وجہ سے نہ اپنی گردن سیدھی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی نگل سکتے ہیں، اور نہ ہی عام بچوں کی طرح بول سکتے ہیں۔ سرجنوں نے جب ان بچوں کے نرخروں اور پسلی کے فالتو ہڈیوں کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا پسلی کی یہ فالتو ہڈیاں اور نرخرے کی ہڈی ایک جیسی ہیں۔ چنانچہ سرجنوں نے پسلی کی چھوٹی ہڈیاں کاٹ کر حلق میں فٹ کر دیں، اور یوں یہ معذور بچے نارمل زندگی گزارنے لگے۔ مثلا ہمارا جگر جسم کا واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری انگلی کٹ جائے، بازو الگ ہو جائے، یا جسم کا کوئی دوسرا حصہ کٹ جائے تو یہ دوبارہ نہیں اگتا، جبکہ جگر واحد عضو ہے جو کٹنے کے بعد دوبارہ اگ جاتا ہے۔ سائنسدان حیران تھے قدرت نے جگر میں یہ اہلیت کیوں رکھی۔ آج پتہ چلا جگر عضو رئیس ہے، اس کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں، اور اس کی اس اہلیت کی وجہ سے یہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے۔ آپ دوسروں کو جگر ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ قدرت کے چند ایسے معجزے ہیں جو انسان کی عقل کو حیران کر دیتی ہے، جبکہ ہمارے بدن میں ایسے ہزاروں معجزے چھپے پڑے ہیں، اور یہ معجزے ہمیں صحت مند رکھتے ہیں۔ ہم روزانہ سوتے ہیں، ہماری نیند موت کا ٹریلر ہوتی ہے۔ انسان کی اونگ نیند گہری نیند ہے۔ بے ہوشی اور موت پانچوں ایک ہی سلسلے کے مختلف مراحل ہیں۔ ہم جب گہری نیند میں جاتے ہیں تو ہم اور موت کے درمیان صرف بے ہوشی کا ایک مرحلہ رہ جاتا ہے۔ ہم روزانہ صبح موت کی دہلیز سے واپس آتے ہیں، مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ صحت دنیا کی ان چند نعمتوں میں شمار ہوتی ہے، یہ جب تک قائم رہتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، مگر جو ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑتی ہے ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے یہ ہماری دیگر تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ ہم اگر کسی دن میز پر بیٹھ جائیں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک صحت کا تخمینہ لگائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم میں سے ہر شخص ارب پتی ہے۔ ہماری پلکوں میں چند مسلز ہوتے ہیں، یہ مسلز ہماری پلکوں کو اٹھاتے اور گراتے ہیں۔ اگر یہ مسلز جواب دے جائیں تو انسان پلکیں نہیں کھول سکتا۔ دنیا میں اس مرض کا کوئی علاج نہیں۔ دنیا کے بہت سے امیر ترین لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، اور یہ صرف اپنی پلک اٹھانے کے لیے دنیا بھر کے سرجنوں اور ڈاکٹروں کو کروڑوں ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے کانوں میں کبوتر کے آنسو کے برابر مائع ہوتا ہے، یہ پارے کی قسم کا ایک لیکوڈ ہے۔ ہم اس مائع کی وجہ سے سیدھا جلتے ہیں۔ یہ اگر ضائع ہو جائے تو ہم سمت کا تعین نہیں کر پاتے، ہم چلتی ہوئی چیزوں سے الجھنا اور ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ صحت مند گردے کے لیے 30-40 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آنکھوں کا کارنیا لاکھوں روپے میں بکتا ہے۔ دل کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں چلی جاتی ہے۔ آپ کی ایڑی میں درد ہو تو آپ اس درد سے چھٹکارے کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے لاکھوں امیر لوگ کمر درد کا شکار ہیں۔ گردن کے مہروں کی خرابی انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے۔ انگلیوں کے جوڑوں میں نمک جمع ہو جائے تو انسان موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ قبض اور بواسیر نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مت مار دی ہے۔ دانت اور داڑھ کا درد راتوں کو بے چین بنا دیتا ہے۔
آدھے سر کا درد ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی ادویات بنانے والی کمپنیاں ہر سال اربوں ڈالر کماتی ہیں، اور اگر آپ خدا نخواستہ کسی جلدی امراض کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر پھریں گے مگر آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ منہ کی بدبو بظاہر معمولی مسئلہ ہے مگر لاکھوں لوگ ہر سال اس پر اربوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا معدہ بعض اوقات کوئی خاص تیزاب پیدا نہیں کرتا اور ہم نعمتوں سے بھری اس دنیا میں بے نعمت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری صحت اللہ تعالی کا خصوصی کرم ہے مگر ہم لوگ ہر روز اس نعمت کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہم اس عظیم مہربانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم اگر روز اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں ہم وہ کھا لیتے ہیں اور یہ کھایا ہوا ہضم ہو جاتا ہے۔ ہم سیدھے چل سکتے ہیں، دوڑ لگا سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں اور ہمارا دل، دماغ، جگر اور گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ ہم آنکھوں سے دیکھ، کانوں سے سن، ہاتھوں سے چھو، ناک سے سونگھ اور منہ سے چکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم کے قرضدار ہیں اور ہمیں اس عظیم مہربانی پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ صحت وہ نعمت ہے جو اگر چھن جائے تو ہم پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ نعمت واپس نہیں لے سکتے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس لیے رب کریم قرآن میں کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔